سدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے، اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت ہو میں اعتکاف سے ہوں تو نیت ہو گئی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیجئے تو زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں کہہ لیں گے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا عربی میں کہہ لیں جو ابھی کہلوائی نویت تو سنت اعتکاف، جبکہ اس کے معنی بھی ذہن میں ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار وغیرہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1432 سن ہجری کے ماہ محرم الحرام کی چھٹی شب ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سوالات و جوابات کی ترکیب ہو، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عمل ہی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو سر جھکا کر نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہوں گی۔ اوپر دیکھتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اگر کریں گے تو شاید نیتیں نہ ہو پائیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی، سر کے بال وغیرہ سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں سے زمین پر کچھ لکھنے، باتیں کرنے، ادھر ادھر دیکھنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے سر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جب جب صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ کہا گیا، کوئی بھی اس طرح کہے گا تو سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے حتی الامکان نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. موبائل فون اول تاخیر بند رکھوں گا، نہ میسج کروں گا نہ میسج پڑھوں گا، نہ فون اٹینڈ کروں گا، بلکہ موبائل کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اس کو جیب میں پڑا رہنے دوں گا. مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، بغیر مجبوری کے اٹھ کر نہیں جاؤں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت اس میں بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھوں گا. میں اپنے لیے نیت کرتا ہوں کہ میں قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھوں گا، کیونکہ جو سکھانے والا ہو نا اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹ کرنا سنت، اور جو سیکھنے والا ہو اس کے لیے چہرہ کرنا سنت. مزید اپنے لیے نیتیں کرتا ہوں، کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا کہ مجھے نہیں آتا، یا ہو سکا تو یہ عرض کر دوں گا کہ معلومات کر کے بتاؤں گا. معلومات کرنا اگر ذہن میں ہوا کہ معلومات کروں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران جواب بیان حتی الامکان نگرانی کی رکھوں گا. سوال کرنے والے بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دوران سوال نگرانی کی رکھوں گا، بلکہ یہ بھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ حتی الامکان آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی کوشش کرتا رہوں گا، یعنی آنکھیں نیچے رکھنے کی پریکٹس کرتا رہوں گا. اللہ کرے پریکٹس ہو جائے اور بد نگاہی سے بھی بچت ہوتی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1432 سن ہجری ماہ محرم الحرام کی آج چھٹی شب ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں گے ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں تو میری فوراً اصلاح کر دیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ریکارڈیڈ سوالات ہیں باپا، کچھ سوال سنائیں. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد مہران خان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وضو بنا کر رات کے ٹائم ناخن کاٹ سکتے ہیں؟